السلام علیکم، میرا نام مانور ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی ایک پراپر روٹین ہونا کیوں ضروری ہے۔ بچوں کی پراپر روٹین نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر بچوں کی ایک پراپر روٹین ہو، بچے اپنے روٹین کے مطابق اپنے ہر کام کریں تو اس سے بچوں کی نفسیات پہ یا بچوں کے مائنڈ پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس سے بچوں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ابھی کی سچویشن کی، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پہ تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ رک سے گئے ہیں، ایک مطلب بہت سی انزائٹی والی ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے، وہیں پہ بچے جو ہیں وہ ان پہ بھی بہت برا امپیکٹ پڑا ہے۔ بچے بھی جو ہیں وہ بھی بہت حد تک جو ہیں وہ پریشان ہیں، بچے بھی بہت حد تک ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں بچوں کی ایک پراپر روٹین ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ بچے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بیزی رکھیں، اور اس سے بچہ جو ہے اس کا مائنڈ بھی ٹھیک رہے گا، بچہ ریلیکس رہے گا، بچہ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ روٹین جو ہے وہ افیکٹو ہونا کیوں ضروری ہے، یا ایک افیکٹو روٹین جو ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے اگر ایک پراپر روٹین ہو آپ کے دن کی، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے دن میں کیا کچھ کرنا ہے، اٹھتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا کیا کام ہے، سارے دن میں آپ نے کتنے کچھ کام کرنے ہیں، آپ نے ایک پراپر پلاننگ کی ہو، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انزائٹی لیول جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس کی اپنی ڈیلی لائف کی اگر اگزامپل لیں، تو اگر گھر میں ہم نے نہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ہم نے منڈے کو کیا پکانا ہے، ٹیوزڈے کو ہمارے گھر میں کیا پکے گا، یا آپ صبح کو جب اٹھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نے ناشتے میں کیا کھانا ہے، یا دوپہر میں آپ نے کیا بنانا ہے، شام کو کیا بنانا ہے، تو آپ کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ اس پلاننگ میں ویسٹ ہو جاتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنے میں ویسٹ ہو جاتا ہے کہ آج ہم نے کیا بنانا ہے یا آج ہم کیا بنا رہے ہیں۔ اگر پہلے سے پراپر پلاننگ کی ہو تو اس سے پھر بندہ چیزیں بھی اکٹھی جلدی سے ہو جاتی ہیں، اور بندہ اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ چیز پریپیئر بھی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہو، پراپر پلاننگ کی ہو، بچے نے بھی اپنی روٹین سیٹ کی ہو کہ میں نے کیا کام پہلے کرنا ہے، کیا کام میں نے بعد میں کرنا ہے، کون سا کام میرے لیے کرنا ضروری ہے اور کون سا کام میرے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، کون سی میری فرسٹ پریورٹی ہے اور کون سی میری سیکنڈ پریورٹی ہے۔ اگر بچے نے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہو تو بچے کا انزائٹی لیول جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کا فوکس امپروو ہوتا ہے، بچہ کام دھیان سے کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ بچے نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں نے یہ کام اتنے ٹائم میں مکمل کرنا ہے، اس کے بعد میرا اگلے کام کا ٹائم ہو جانا ہے، تو وہ اپنا کام جو ہے اس کو مکمل طور پہ اپنے ٹائم کے اوپر پورا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بچے جو ہیں وہ سیٹسفائی رہتے ہیں، بچے مطمئن رہتے ہیں، بچوں کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ کام نہ ہوا تو مجھے اس سے ڈانٹ پڑے گی، یا ماں باپ جو ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور اس سے بچہ خود بھی سیٹسفائی رہتا ہے۔ بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے میری روٹین سیٹ ہوئی ہے، میں نے یہ کام اس ٹائم پہ کرنا ہے، اور ماں باپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بچے کو اس بات کا کیونکہ پتہ ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے تو وہ خود کر لے گا، ماں باپ بھی ریلیکس رہتے ہیں اور بچہ بھی ریلیکس رہتا ہے۔ اس لیے بچے کی ایک افیکٹو روٹین بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کو ساتھ مل کے بچے کا پلاننگ بنائیں۔ اچھا، بچے کی روٹین سیٹ کرتے ہوئے، پلاننگ کرتے ہوئے یا اس کی روٹین ڈیسائیڈ کرتے ہوئے سب سے ضروری جو باتیں ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی ہیں، یہ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، جن کو آپ نے سب سے پہلے دھیان سے دیکھنا ہے، اور بچے کی روٹین بناتے ہوئے ان پہ آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو اس روٹین کے اندر انوالو کرنا ہے۔ انوالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو سارا روٹین بنا کے آپ نے پراپر پیپر پین لے لیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم میں تم نے یہ کرنا ہے، اتنے ٹائم میں تم نے یہ کرنا ہے۔ وہ سب کچھ ایک پورے سی لسٹ بنا کے آپ نے بچے کے ہاتھ میں نہیں تھما دینی، آپ نے بچے کو نہیں کہنا کہ یہ آپ کی روٹین ہے، یہ آپ کی پلانر میں نے آپ کا سیٹ کیا اور اس کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ پلاننگ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے پیپر پین جب پکڑنا ہے، آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، تو آپ نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، بچے کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، بچے سے پوچھنا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ جو کام اچھے سے کر سکتے ہیں آپ وہ لکھوائیں مجھے، میں بھی کچھ آپ خود بچے کو گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ کام اگر آپ کا اس ٹائم پہ ہو جائے گا تو زیادہ بیٹر ہے، تو کیا میں اس لسٹ میں یہ نمبر رکھ دوں اس کا، بچے کو ڈیسائیڈ کر کے بچے کو پوچھ کے پراپر بچے کی انوالومنٹ کے ساتھ آپ اس کی لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو کانفیڈنس ملے، بچے کو اعتماد ملے، بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ روٹین جو میں آپ کی سیٹ کر رہی ہوں یہ روٹین آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ بچہ جب
مینٹلی طور پہ ایگری کرے گا، بچہ خود بھی مطمئن ہوگا، بچہ خود بھی چاہے گا کہ میری روٹین سیٹ ہو، کیونکہ یہ روٹین سیٹ ہوگی تو اس کے مجھے بہت سے فائدے ہیں، تو پھر بچہ جب روٹین بنا لے گا تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر آپ بچے کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے، بچہ پورا اعتماد نہیں ہے، بچے کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے فائدے کیا ہیں یا اس کے نقصان کیا ہیں، جب آپ جسٹ بچے کو ایک پلانر بنا کے لسٹ بنا کے تما رہی ہیں کہ اس پہ آپ نے امپلیمنٹ کرنے، آپ ایک آرڈر کر رہے ہیں بچے کو، تو اس کا جو آؤٹ کم ہے نا وہ اچھا نہیں ملے گا، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ بچہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ بچے کی ہیبٹس کو آپ نے مد نظر رکھ کے پلاننگ کرنی ہے۔ بچے کی ہیبٹس جو ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے، جیسے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں، کچھ بچوں کی اگر ہابیز کی ہم بات کریں تو کچھ بچوں کی ہابیز ہوتی ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ، تو ایسی چیزیں جو بچے خوشی سے کرتے ہیں، ایسے کام جو بچے خوشی سے کرنے ہیں، وہ آپ نے اس لسٹ میں لازمی طور پہ شامل کرنے ہیں۔ جب آپ بچے کی روٹین کے اندر، بچے کی لسٹ کے اندر، ان کاموں کی لسٹ کے اندر ان چیزوں کو رکھیں گے جو اس کی ہابیز ہیں یا جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ لسٹ کی طرف اٹریکٹیو ہوگا اور وہ بچہ خوشی سے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے گا۔ جیسے اگر ایک بچہ ہے جس کو کارٹون دیکھنا پسند ہے، تو آپ اس کی جو آپ نے اس کی روٹین سیٹ کی ہے، اس روٹین سیٹ کرنے میں آپ کم از کم بچے کا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ضرور کارٹون کے حوالے سے رکھیں کہ یہ آدھا گھنٹہ جو ہے یہ بچہ کارٹون دیکھے گا۔ پھر بچے کو وہ ری انفورسمنٹ ملتی ہے، بچہ اس کی طرف بچے کو مطلب انعام کے طور پہ وہ فیل ہوتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے آدھا گھنٹہ کارٹون دیکھنے کو ملیں گے، اس لیے مجھے یہ کرنا ہوگا، یہ کروں گا تو مجھے وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں آپ بچے کی ہیبٹس کو، بچے کی ہابیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کی لسٹ بنائیں گے تو اس کے آؤٹ کم جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا صرف بچے کا نہیں، اپنے گھر کا، اپنے ماحول کو دیکھ کے، اپنا لائف سٹائل دیکھ کے اس کے اکارڈنگ لسٹ بنانی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ آپ خود 10 بجے اٹھ رہے ہیں، یا آپ خود، آپ کی روٹین یہ ہے کہ آپ 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے، تو آپ بالکل بھی بچے کی جو آپ نے پلاننگ کرنی ہے، بچے کی جو لسٹ آپ روٹین کی لسٹ بنا رہے ہیں، اس میں آپ بچے کا اٹھنے کا ٹائم کبھی بھی 6 یا 7 نہیں رکھ سکتے۔ جب آپ خود ہی نہیں اٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا بچہ، آپ سوچے بھی نہ کہ آپ کا بچہ بھی جلدی اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود کام کریں گے، وہ کام کر کے دکھائیں گے بچے کو، تو بچہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہوگا اور وہ کام اچھے سے کرے گا۔ اس لیے اپنے لائف سٹائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے گھر کے ماحول کو، ہر گھر کا اپنا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، ہر گھر کی اپنی ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے، ایون کہ ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے بولنے کا طریقہ، ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ہر گھر کی الگ ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنے گھر کا اچھے سے پتہ ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ نے اپنی مطلب پورا گھر چلایا ہوا ہے، آپ کو اس چیز کا اچھے سے انداز ہے کہ ہمارے گھر میں کون سی چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں، کون سی چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، یا اس کے اکارڈنگ بچے کی روٹین سیٹ کریں۔ بچے کے اٹھنے کا ٹائم، بچے کا کھانا کھانے کا ٹائم، سب کچھ آپ اس کے اکارڈنگ سیٹ کریں۔ اس طرح سے جب بچے کی روٹین افیکٹو ہوگی، یا بچہ ایک افیکٹو روٹین کے تحت کام کرے گا، تو بچہ جو ہے وہ انگیج بھی بہت زیادہ رہے گا۔ اس کے بعد بچے کی روٹین جو ہے وہ پروڈکٹیو ہوگی، مطلب آپ کو اس سے آؤٹ کم بہت اچھے ملیں گے، آؤٹ کم۔ اور سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ خوش رہے گا، مطلب ہر کام وہی کام جو جب آپ روٹین سیٹ کریں گے، تو جو کام بچہ سٹریس لے کے کرتا تھا، یا جن کاموں پہ آپ کو ڈانٹ کے کروانا پڑتا تھا، آپ کو بچے کو ڈانٹ کے پڑھانے کے لیے بٹھانا پڑتا تھا کہ بیٹا اٹھ جائیں، ٹائم ہو گیا آپ کے پڑھنے کا، اٹھ کے پڑھ لیں آپ، یا آپ ڈانٹتے تھے جن کاموں پہ بچے کو، جب آپ روٹین سیٹ کریں گے، ایک پراپر پلاننگ بنا کے بچے کو بولیں گے کہ ہم اس پلاننگ کے اکارڈنگ کام کریں گے، تو آپ کو خود یہ بات فیل ہوگی، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ بچہ وہی کام جو سٹریس لے کے کرتا تھا، وہ بچہ بہت خوشی سے کر رہا ہے اور ان کاموں کو انجوائے کر کے کر رہا ہے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے، بچے کا خوش رہنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ روٹین سیٹ ہو جائے گی تو بچہ خوشی سے، وہ سارے کام بھی ہو جائیں گے اور بچہ جو ہے وہ بھی خوش رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے ان کی ایک افیکٹو روٹین بنائیں، روٹین پلاننگ سیٹ کریں، اور پھر اس پلاننگ کے اکارڈنگ خود بھی اس پہ امپلیمنٹ کریں، اور جب آپ خود امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی اس پہ امپلیمنٹ کرنا لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔